हालात कैसे भी हों, हालात कैसे भी हों, खुदा का रूह हर जगह मौजूद है। इस बात को हमें याद रखना है। The presence of God is everywhere. Amen. The presence of God is there. जब आप जूम पर देख रहे हैं, जब आप फेसबुक पर देख रहे हैं, आप किसी शहर में हैं, किसी मुल्क में हैं, presence of God is there. क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां मौजूद हूं। सो खुदावंद की हजूरी आपके घरों में मौजूद है, क्योंकि बाइबल में यह भी लिखा है कि खुदा जो दिल से खुदावंद की तलाश करते हैं तो उसे पा लेते हैं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबके लिए जो अपना टाइम निकाल कर बैठे हैं। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। मैं ये समझता हूँ, जब मैं घर से बाहर निकला, सूरज बड़ी खूबसूरती से चमक रहा था और मैं याद कर रहा था कि खुदावंद, दुआ कर रहा था, खुदावंद तू ऐसा मुमकिन कर कि जल्द सारी कलीसिया इकट्ठी हो और हम उसी तरह से मिलकर तेरी तारीफ कर सकें, गीत गा सकें। 1 साल ऑलमोस्ट होने को है जब कलीसिया बड़े जोश के साथ गीत गाती थी, तालियां बजाते थे। हम उस बात को ज़रूर मिस करते हैं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ, चाहे हालात कैसे भी हों, अगर हम खामोशी में भी गाते हैं या घरों में गाते हैं, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। आमेन। डू यू बिलीव दैट कि खुदा हर जगह मौजूद है? आज आपने वर्चुअली गाया और जो खानदान जिन्होंने हमें भेजा, हमारी कोशिश थी उन्हें ब्रॉडकास्ट कर सकें। हम शुक्रगुजारी करते हैं। ये पार्टिसिपेशन है जो आपने कैरल सिंगिंग में की है, इसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं जितने खानदानों ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला। और मैं खास तौर पर आज वर्शिप के हवाले से बात करना चाहता हूं, क्योंकि एक चीज जो मैंने नोटिस की, कई दफा शायद हमारे मुंह के ऊपर मास्क लगने से कलीसिया में तो मना किया गया कि हम ना गा सकें, लेकिन ऐसा हुआ कि शायद हम अपनी वो आदत भूल गए, हमने घरों में भी गाना छोड़ दिया। और ऐसा मुमकिन है, बहुत दफा ये खतरा है कि कई दफा जो प्रैक्टिस हम चर्चेस में नहीं करते, कलीसिया के साथ जब मिलकर हम नहीं गाते, तो हम घरों में भी नहीं गाते। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्शिप के मुतल्लिक आज हम सीखेंगे कि वर्शिप खुदा की हुजूर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हमने वर्शिप की, आप सब ने, खानदानों ने, बच्चों ने मुख्तलिफ तरीके से खुदावंद के नाम को ग्लोरीफाई किया और उसकी आमद के, फर्स्ट आमद के गीत गाए और शुक्रगुजारी की। अच्छे अच्छे डेकोरेशन करके कुछ मुख्तलिफ तरीकों से आपने कोशिश की इसको क्रिएटिवली बनाया जाए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पर मैं ये देख रहा था कि लाइफ के अंदर बहुत सारे सीजन हैं और इस सीजन में ये एक ऐसा सीजन आया जो पूरी दुनिया में ऐसा सीजन है जिसमें ऐसा क्रिसमस ये इन दिनों में खास तौर पर कभी किसी ने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वी आर अनएबल टू गो इन मॉल्स, हम मॉल्स में नहीं जा सकते, हम घरों में एक दूसरे के साथ फेलोशिप नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ के खाना नहीं खा सकते, क्योंकि सेपरेट कर दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया बहुत सारे, इस वजह से कि हम सेफ रहें। तो इस सीजन में जहां पर बहुत ज्यादा रफाकत के चांसेस होते हैं, बहुत लोग इकट्ठे मिलते हैं, घरों में दावत देते हैं, खाना बनाते हैं, इन दिनों आइसोलेशन है, लोग डरे हुए हैं और मुश्किल है। पर बाइबल मुकद्दस में से मैं देख रहा था कि बाइबल एक क्या हमें बताती है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो एक खलबली सी है, एक अफरा तफरी की है हालत है, गैर यकीनी हालत है, पता नहीं क्या होने वाला है। बिजनेसमैन परेशान हैं अपने बिजनेस से, और गीत गाना तो दूर, कई दफा लोग बात करना पसंद नहीं करते। गीत तो तब गाए जाते हैं when you are happy, when you are joyful. Worship mostly people when they do worship when they are happy. कई दफा एज ए पास्टर आई हैव एक्सपीरियंस कि बहुत सारे लोग उस वक्त अपने घरों में इबादत करवाते हैं जब उन्हें कोई बरकत मिलती है, तो कहते हैं पादरी साहब आना हमारे घर में, ये शुक्रगुजारी है।
لیکن کئی دفعہ پریشانی میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پریشانی میں عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ پریشانی میں ہمیں زیادہ ورشپ کرنی چاہیے، جبکہ پریشانی میں ہمیں زیادہ خدا کو اڈور کرنا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ان دنوں ہم خوب خداوند کی ستائش کریں۔ یہ وقت ہے چاہے ہم آئسولیشن میں ہیں، چاہے ہم خاندانی طور پر اکیلے ہیں، but this is the time کہ ہم زیادہ سے زیادہ خداوند کی ورشپ کریں، اس کو پریز کریں، کیونکہ جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں تو ورشپ ہمیں نئی طاقت دیتی ہے، نیا زور اس کے وسیلہ سے آ جاتا ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کووڈ-19 we should not shut up۔ ہمیں بے شک مجلس میں یہ کہا گیا آپ نہ گائیں، پر آپ گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوب اس کی ستائش کیجیے، خوب ستائش کیجیے۔ ہمیں اپنا منہ بند نہیں کرنا۔ بیماریاں ڈیول کی طرف سے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، بیماری خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا زندگی دینے والا ہے، ابلیس موت دینے والا ہے۔ سو بیماریاں ڈیول کی طرف سے ہیں، اور جہاں پر خدا ہے وہاں کے اوپر لکھا ہے وہاں پر درخت کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ وہاں پر لکھا ہے کہ 12 مہینے درخت کو پھل لگتے ہیں۔ سو وہاں پر خزاں نہیں ہے، وہاں پر فال نہیں ہے۔ سو جہاں پر جیزس ہے، جہاں پر خدا ہے، وہاں پر ہمیشہ پریز اینڈ ورشپ ہے۔ اگر آپ یسایہ کی کتاب میں دیکھیں تو یسایہ نبی نے جب ایک منظر دیکھا، رویا دیکھی، تو اس نے دیکھا خداوند کے جلال کو دیکھا، اس کو تخت پر بیٹھا ہوا دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ کروبی، اس نے دیکھا سرافیم، فرشتے کیا کر رہے تھے؟ اس کو پکار رہے تھے، قدوس قدوس قدوس، اور اپنے پاؤں کو ٹھانکے ہوئے، اپنے منہ کو ٹھانکے ہوئے وہ گھومتے تھے سرافیم۔ سو آسمانوں پہ ایک ہی کام ہو رہا ہے، وہاں پر نہ تو تجارت ہو رہی ہے، وہاں پر نہ تو کوئی فکر ہے، وہاں پر اگر کسی چیز کے بارے میں، خوشی کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے تو وہ یہ جب کوئی نیا ایماندار خدا کے قدموں میں آتا ہے تو آسمانوں پر فرشتے سیلیبریٹ اس کو کرتے ہیں، خداوند کی پرستش ہو رہی ہے، وہاں پر تعریف، دعا ہو رہی ہے۔ سو ان دنوں جب کووڈ-19 ہے، جب وائرس نے ہمارے منہ پر تالا لگا دیا، جب وائرس نے ایک ماسک ہمیں دے دیا اور اس کی یہ کوشش تھی کہ ہم ورشپ نہ کریں، دس از دا ریئل ٹائم آئی وڈ سے کرسمس کی کیرل گانے کا، خدا کی پرستش کرنے کا۔ We must bring sound of victory before God۔ جب شیطان نے ہمیں گرا دیا، جب شیطان ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ I have defeated you، میں نے تمہارے کرسمس کو لوٹ لیا۔ He became like a Grinch، ایک کریکٹر جو ایول کریکٹر ہے، جو کرسمس کو لوٹنا چاہتا ہے، لوگوں کی خوشیوں کو لوٹنا چاہتا ہے، لوگوں کی پریز کو، اس کی ورشپ کو لوٹنا چاہتا ہے۔ وہاں پر آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو؟ A sound of worship۔ You need to worship more۔ آپ کو اور زیادہ وکٹری کے گیت گانے ہیں، آپ کو اور زیادہ سلویشن کے گیت گانے ہیں، آپ کو اور زیادہ پیدائش کی شکر گزاری کرنی ہے اور اس کی سیکنڈ کمنگ کے گیت گانے ہیں، تاکہ اس ڈپریشن میں ہماری خداوند ہمیں نیا بناتا جائے۔ بائبل مقدس میں سام 95 ورس 1 میں یہ لکھا ہے، سام 95 ورس 1 بائبل مقدس میں لکھا ہے، آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں اور اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں، مزامور گاتے ہوئے اس کے حضور خوشی سے للکاریں۔ کیرل سنگنگ is not just a event، یہ کوئی ٹریڈیشنل ایونٹ نہیں ہے کہ کیرل سنگنگ ہم نے فرسٹ ویک میں کی، آگے ہم کیرل نہیں گائیں گے۔ No, we will sing every day۔ ہم اپنے گھروں میں ہم ہر سنڈے کو بھی گاتے ہیں، لیکن یہ خاص دن ہوتے ہیں جس دن ہم اس کی پیدائش کے گیت گاتے ہیں۔ So carol singing is the time
جب آپ خداوند کی فرسٹ آمد کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ اس دن کو یاد کرتے ہیں، لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، مایوسی سے نہیں، پریشانی سے نہیں، دکھ سے نہیں۔ جب آپ خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں آج، تو خدا مجھ سے اور آپ سے کیا بات کر رہا ہے کہ شکر گزاری والا دل، خداوند تو نے مجھے زندگی دے دی، مجھے بچے دیے، مجھے جاب دی، مجھے روز کی روٹی دیتا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ سانسیں تو نے دے دی کہ میں روز تیرا نام لے سکوں۔ شکر گزاری کریں اس کی۔ کتنے لوگ ہیں جب آپ خبریں لگاتے ہیں، when you listen news from different countries, you see how many people died because of this coronavirus. How many people they were unable to breathe. پر خدا نے اپنی breath آپ کو دی تاکہ آپ اس کی شکر گزاری کر سکیں، اس کی worship کر سکیں۔ This is important. بائبل مقدس میں سام 98 ورس 1 میں لکھا ہے، خدا کے حضور نیا گیت گاؤ۔ یہ وقت ہے، یہ سیزن ہے کہ ہم نئے گیت گائیں، یہ سیزن ہے کہ ہم ڈپریشن میں نہ جائیں بلکہ نئی گیت خداوند کی حضوری میں اور گائیں۔ شیطان جتنا ہمارے منہ کو بند کرنا چاہتا ہے، ہم اتنا زیادہ شاؤٹ کریں اپنے گھروں میں، اور اپنے گھروں میں مل کر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی عزیزوں کے ساتھ، جس گھر میں آپ رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگے کہ اس گھر سے سنگنگ کی آواز آتی ہے، اس گھر کے اندر کچھ ہے۔ آپ کا گھر ایک بیکن ہاؤس بن جائے، آپ کا گھر ایک کرسمس ٹری بن جائے، جس کے اندر خوشی کے نغمات لوگ دیکھ سکیں اور لوگ کہیں اس گھر سے ہمیشہ خوشی کے سروں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہے کہ ہم نغمہ سرائی نہ کریں، وہ ہمارے منہ کو بند کرا دیتا ہے۔ اس کی یہ کوشش ہے کہ ہم نغمہ سرائی نہ کریں، نہ نیا گیت گائیں۔ کہتا ہے کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں، اس کے داہنے ہاتھ اور اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے۔ آمین۔ میں اور آپ فتح مند ہیں because Jesus has already protected us. Because of his blood, we are living, we are enjoying, we are worshiping every day. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں ورشپ کے لیے، کیرلز کے لیے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں پروگرامز کر رہے ہیں، گا رہے ہیں، شکر گزاری کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب نئے نوجوان مل کر خداوند کے لیے کمپوز کرتے ہیں، یوٹیوب پر ڈالتے ہیں۔ جہاں پر شیطانی کام ہے وہاں کے اوپر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے نام کو بھر دیا، اور زیادہ بھرتے چلے جائیں تاکہ ہم شرارت کی ان طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ when you worship، آپ شیطان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ پریز اینڈ ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کے اوپر یوں لگتا ہے جیسے گولیاں برس رہی ہیں، آپ بم برسا رہے ہیں اس کے اوپر، ایٹامک پاور اس کے اوپر پھینک رہے ہیں، بیکاز آپ اس سچویشن کو نہیں دیکھ رہے، حالات کیسے ہیں، آپ ڈپریس نہیں ہیں، آپ کی ورشپ ڈیول کو شکست دے رہی ہے اور وہ آپ کی زندگیوں سے بھاگ رہا ہے۔ Worship is very, very important in the eyes of the Lord. بہت امپورٹنٹ ہے۔ شیطان نے یہ شاید سوچا کہ کووڈ سیزن نے ہمارے گیت چھین لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوائر نہیں ہوتی، آپ دیکھتے ہیں زیادہ میوزیشین نہیں ہوتے، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے چرچز میں 1-2 لوگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے پیپل پریشان کئی دفعہ، اور بہت سارے لوگ ہیں کووڈ کی وجہ سے لوگوں کو سست بھی کر دیا، اور لوگوں نے اس کو ایڈوانٹیج لے لیا کووڈ کا بہانہ لگا کے۔ بہت سارے سنگرز، بہت سارے لوگ گھروں میں بھی گا سکتے ہیں، وہاں پر بھی نہیں گاتے، گھروں میں بھی بجا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بجانا آتا ہے پر ٹائم ہی نہیں ہے، بیکاز
سیٹن نے ان کی خوشی چھین لی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سیٹن نے کووڈ کی وجہ سے ہمارے سانگز کو چھینا ہے، شیطان نے مختلف سچویشنز کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے ہمارے سانگز کو چھینا ہے۔ اب جس کی نوکری چلی گئی وہ کبھی گیت نہیں گائے گا، بہت کم لوگ ہیں جو گیت گائیں گے۔ اب جس کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی وہ کبھی گیت نہیں گائیں گے۔ میں نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے، پیپل ڈونٹ لائک ٹو سنگ، وہ کہتے ہیں ہم ڈپریشن میں ہیں، ہم مشکل میں ہیں، وائی وی سنگ۔ لوگ، شیطان نے ورشپ کو چوری کیا ہے، بیکاز راز کی بات بتانے لگا ہوں اور آپ نے یاد رکھنا ہے، میں نے پہلے بھی بتائی، اور وہ کیا ہے؟ بیکاز سیٹن واز اے ورشپر، وہ خود ورشپر تھا اور اسے پتا تھا کہ پرستش کے اندر کتنی برکت ہے، اسے پتا تھا کہ جب پرستش ہوتی ہے تو کتنی تخلیق ہوتی ہے، جب پرستش ہوتی ہے تو آسمان کیسے جگمگاتا ہے، جب پرستش ہوتی ہے تو ستاروں میں چمک کس طریقے سے اور زیادہ آ جاتی ہے، جب پرستش ہوتی ہے تو دنیا کتنی خوش ہوتی ہے، جب پرستش ہوتی ہے تو خداوند کس طریقے سے خوش ہوتا ہے۔ اسے پتا تھا گاڈ لائکس ورشپر، خدا کو ورشپر پسند ہیں، وہ لوگ جو دل سے اس کی ستائش کرتے ہیں۔ پرفارمر نہیں خداوند کو پسند، جو ہر وقت اپنی پرفارمنس دینا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کیسے بجایا، میں نے گایا کیسے۔ نو نو نو، گاڈ ڈزنٹ لائک پرفارمرز۔ اس کے پاس بڑے خوبصورت گانے والے آسمانوں پر بھی ہیں، بڑے بڑے خوبصورت فرشتے ہیں جس کو اس نے تخلیق کیا، جو گاتے ہیں اور اس کے لیے ساز بھی بجاتے ہیں۔ انسان کیا گائے گا؟ پر خدا اس کو پسند کرتا ہے جو دل سے اس کی پرستش، خدا ایسی پرستش پسند کرتا ہے جو روح اور سچائی سے ہو۔ یہ نہیں کہ میں اپنے چرچ میں جا کر پرفارمنس دوں گا اور لوگ میری واہ واہ کریں گے۔ آج کئی دفعہ اس طرح کی بھی پرستش ہو رہی ہے، وہ پرستش چرچ سے باہر نہیں جاتی، وہ یوٹیوب پر ہی رہتی ہے، وہ آسمانوں تک نہیں جاتی۔ آسمانوں تک پرستش وہ جاتی ہے جو دل سے ہوتی ہے، جو روح سے ہوتی ہے۔ اس پرستش کو جس کے اندر روح کی آگ ہوتی ہے خداوند پسند کرتا ہے۔ میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ شیطان نے ورشپ کو سٹیل کیا ہے اس پورے سیزن میں۔ ہو سکتا ہے آپ نے گھروں میں کبھی گیت ہی نہ گائے ہوں، چرچ میں ادھر آئے، یہاں پر بھی ماس تھا، اس طرح سے نہیں، پر گھر میں تو گا سکتے تھے، گھروں میں بھی نہیں گائے، نہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے ہم اس کی پرستش نہ کریں۔ میں سام 137 کی طرف جلدی سے آنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ زبور 137 دیکھیے۔ سام 137، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، میری ریکویسٹ ہوگی کہ آج کل تو کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میرے پاس میری بائبل گھروں میں رہ گئی۔ اب آپ گھروں کے اندر ہیں، اب بائبل آپ کے ہاتھوں میں ضرور ہونی چاہیے۔ نو ایکسکیوز، یو ہیو ٹو ہیو اے بائبل۔ آپ کے پاس بائبل ہونی چاہیے تاکہ آپ بائبل پڑھ سکیں۔ میرے ساتھ نکالیے اپنی اپنی بائبل کو، چاہے وہ اردو میں ہے یا انگلش میں ہے یا پنجابی میں ہے۔ سام 137 بائبل مقدس میں لکھا ہے، اسیر اسرائیلیوں کا نوحہ، ایک ایسا نوحہ، ایک ایسی دکھ بھری التجا، ایک ایسی دعا جب اسرائیلیوں کو قید کر کے جنگ میں ان کو غلام بنایا گیا، اور وہ دعا کرتے ہیں، اور دیکھیے شیطان نے ان کی ورشپ کو کیسے لوٹ لیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کر کے روئے، ہم بید کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا کہا۔ سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ، ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے سنائیں۔ آمین۔ We are in a strange time. We are in a strange land. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا
تو بائبل یہ بتاتی ہے وی آر ان اے اسٹرینج ٹائم، اے اسٹرینج لینڈ. یہاں پر اسٹرینج ٹائم کا بھی ذکر ہے، اینڈ نیو کنگ جیمز ورژن بتاتی ہے اسٹرینج لینڈ. اور میرا خیال ہے کہ جس وقت میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ایسا وقت نہ تو ہمارے باپ دادا نے کبھی دیکھا، نہ کبھی کسی آباء و اجداد نے، کسی نے نہیں دیکھا. یہ پورے ملک بند ہو جائیں، ایسا یہ کرسمس کے ڈیز ایسے کبھی نہیں آئے کہ جس میں ہم کھل کے خداوند کی پرستش نہ کر سکیں. اب بنی اسرائیل کو جب بابل میں اسیر کر کے لے گئے، غلام بنا کر لے گئے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ رو رہے تھے، وہ دکھ کر رہے تھے. اور بابلی ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گیت سناؤ. سنیں تم بہت اچھا گاتے ہو، تمہاری پرستش بہت اچھی ہوتی ہے. سنیں کہ تمہارے ساز تم بہت اچھا بجاتے ہو. تو آپ سنیے اسرائیلیوں کا کیا جواب ہے، اور وہی جواب آج میرا اور آپ کا بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کرونا وائرس نے ہمارے منہ پر تالا لگا دیا، ہم ورشپ نہیں کر سکتے. حالات نے اتنے دکھ دیے ہیں کہ ہماری زبان سے گیت نہیں نکلتے. اور یہاں پر بابلیوں نے کیا کہا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے اسرائیلیوں نے بابلیوں کو کیا جواب دیا. وہ اتنے ڈسکریج ہو گئے کہ انہوں نے اپنا ساز لے کر اوپر ٹانگ دیا درخت کے، اور درخت کے اوپر لٹکا کر اس ساز کو دیکھتے تھے کہ ہم کیسے یہ ساز بجاتے تھے اور خداوند کی تعریف کرتے تھے. 10 تارا ساز لٹکا دیے، اور جب بابلیوں نے انہیں کہا کہ ہمیں ایک گیت سناؤ، تو ان کا جواب سنیں. تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا کہا، تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا کہا. شیطان جو مارتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب گیت گا کر سناؤ. اب میں چاہتا ہوں کہ تم گلا پھاڑ کے خداوند اپنے خدا کو یاد کرو جس کے تم گیت گاتے تھے. اور یہی کام بابلیوں نے اسرائیلیوں سے کیا. انہوں نے کہا غلام سے کہ ذرا کوئی گیت سناؤ، سنا تم بہت اچھا گاتے ہو. تو وہ رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا کہا، سیون کے گیتوں میں سے ہمیں کوئی گیت سناؤ. بتایا گیا، پر انہوں نے کیا کہا؟ اب اسرائیلیوں کی بات سنیں. انہوں نے کیا کہا؟ We are in a strange land. We are in a strange time. ہم پردیس میں ہیں. ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے سنائیں؟ I think this was the time when they should sing. This was the time جب وہ سیون کے گیت ان بابلیوں کو سناتے اور انہیں بتاتے کہ رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ. This was the time جب وہ بتاتے کہ ہمارا خدا بچاتا ہے. This was the time جب وہ یہ بتاتے کہ میرا خدا میری چٹان اونچا برج ہے، اور گا کر ان کو سناتے. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے انہوں نے اپنی ورشپ کو ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا How come we sing؟ اور آج بہت سارے لوگ کرونا وائرس کے دور میں، کیرل سنگنگ کے دور میں، جب ہم نے کہا کہ آپ گائیے، تو بہت سارے لوگ کئی دفعہ شاید شرماتے ہیں گانے سے. لیکن خداوند کو ورشپ پسند ہے، خدا ورشپ کو پسند کرتا ہے. لکھا ہے کہ ہم کیسے گائیں، ہم کیسے گائیں، ہم کیسے خدا کا گیت گائیں جب ہم دکھ میں سے گزر رہے ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہم قید میں ہیں، ہمارے منہ کو بند کر دیا گیا، ہمارے گھروں کو لوٹ لیا گیا، ہماری جائیدادیں ختم ہو گئیں، ہمارے بچوں کو مار دیا گیا. اس وائرس نے تباہی اور بربادی کو ہمارے گھروں تک پہنچا دیا. How we are going to sing؟ کیسے گائیں ہم اس گیت کو؟ کیسے گائیں؟ ہم چرچ نہیں جا سکتے، ہم مل نہیں سکتے، ہم دوستوں سے دور ہیں. کیسے ہم خداوند کا گیت گائیں؟ اور دوستو یہ یاد رکھیں، ورشپ از اے ویپن.
वर्शिप एक सिर्फ सिंगिंग नहीं है, ये एक वेपन है। ये एक ऐसा बड़ा वेपन है जिसको आप इब्लीस के खिलाफ, इब्लीस की ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग अपने घरों में वर्शिप नहीं करते, ना चर्चेस में करते हैं। चर्चेस में भी पास्टर्स कहते हैं आइए ताली बजाएं, आइए खुल के गाएं, और कहते रहते हैं। और बहुत सारे लोग उस वक्त भी नहीं गाते थे, अब तो मना कर दिया गया। पर जब मना नहीं था, जब मास्क नहीं थे, उस वक्त भी कई लोग चर्च में आके सिर्फ खड़े रहते थे और सिर्फ दूसरों को गाते हुए देखते थे कि कैसे लोग गा रहे हैं। दे नेवर सिंग। डेविल ने जुबानों के ऊपर ताला लगा दिया कि यीशु का नाम गाकर ना गाएं। लेकिन आपको उसे पता है, मैंने शुरू में बताया कि डेविल वाज अ वर्शिपर, लूसीफर उसका नाम था, और वो बहुत बड़ा आर्च एंजल जो खुदा की वर्शिप को लीड करता था। बाइबल बताती है हमें, हिस्ट्री हमें बताती है कि जब वो चलता था उसके परों में से भी सुरें निकलती थी। सो ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत, और खुदा की वर्शिप को चार चांद लगाता था, और इसीलिए उसके मन में गुरूर समाया। वो जानता था कि खुदा के नजदीक वर्शिप कितनी इंपॉर्टेंट है। वो जानता था कि जब मैं इनकी जिंदगी को बीमारियों से भर दूंगा तो इनकी वर्शिप खत्म हो जाएगी, ये मेरी वर्शिप करना छोड़ देंगे। But the most powerful weapon against the Satan is worship, your praise and worship, your carols. चाहे वो फर्स्ट कमिंग के आप गा रहे हैं, सेकंड कमिंग के गा रहे हैं, मसीह की जी उठने के गा रहे हैं, उसकी सिताइश के गा रहे हैं, जैसे जैसे आप गीत गाते हैं, आप शैतान आपकी जिंदगी से दूर होता चला जाता है। शैतान कई दफा हम बड़े आसानी के साथ राजी हो जाते हैं। वो कहता है डोंट वर्शिप, हम कहते हैं यस, आज मैं ठीक नहीं हूं, मैं नहीं करता वर्शिप, और हम आसानी से उसका कहना मान लेते हैं। पर मेरे अजीजों, खुदावंद ने आपको पैदा किया है। बाइबल मुकद्दस में यशायाह की किताब में लिखा है कि खुदा ने इंसान को हम्द के लिए पैदा किया है कि उसकी वर्शिप करे। पर हम वर्शिप नहीं करना चाहते। हम कहते हैं हम कैसे गीत गाएं, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं कैसे गीत गाऊं, मेरे से मुझे ताली बजाना नहीं आती। और इसी तरह से जब गवाही का मौका होता है तो हम गवाही का मौका भी खो देते हैं। बाइबल में लिखा है, आपको पता है खुदा कब उठता है? खुदा कब उठकर मुकाबला करता है? जब हम वर्शिप करते हैं। When you worship, आप खुदा को तैयार करते हैं कि वो आपकी खातिर जंग लड़े। कहा है खुदावंद उठे और उसके दुश्मन परागंदा हों और उससे अदावत रखने वाले उसके सामने से भागें। जैसे धुआं उड़ जाता है तू उनको उड़ा देता है, जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है, वैसे ही शरीर खुदा के हजूर फना हो जाएं। लेकिन सादक खुशी मनाएं, वो खुदा के हजूर शादमान हो, बल्कि वो खुशी से फूले ना समाएं। आगे पता है क्या लिखा है? खुदा के लिए गाओ और उसके नाम की मदह सराई करो, ताकि वो आपके बच्चों के लिए, आपके खानदानों के लिए, आपके बिजनेस के लिए उठ खड़ा हो और शरीरों को मोम की तरह से पिघला दे। सबसे बड़ा हमला आज दुनिया में पता है सब किस चीज पर है? वर्शिप। डेविल की ये कोशिश है कि वर्शिप ना हो सके, लोग वर्शिप करें पर रूह और सच्चाई से ना करें। और फिर वर्शिपर पर भी है, कोई अच्छा बजाना शुरू कर देता है या गाना शुरू कर देता है, उसके दिल में गुरूर आ जाता है। उसी तरह जैसे लूसीफर के दिल में गुरूर आया, क्योंकि वो भी वर्शिपर था, उसके दिल में भी घुमंड आया और वो खुदा की अनॉइंटिंग से जुदा हो गया। और हम थोड़ा सा सीख कर अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देते हैं। यही डेविल ने किया था। बाइबल ये कहती है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, फिरौतनों को तौफीक देता है। वो लोग जो अपने आप को सोचते हैं वो बहुत बड़े
बड़े वो ज़मीन और आसमान को हिला देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके गीत लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे, पर खुदा के हुजूर मकबूल नहीं है। उनके साज लोगों को, साजिंदों पर भी हमला है और सिंगर्स पर भी हमला है, वर्शिपर लीडर्स पर भी है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गुरूर से भरे हुए लोग देखे जो वर्शिप की बजाय हमेशा परफॉर्मेंस को अहमियत देते हैं। और ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी वर्शिप ना तो चर्चेस में पसंद की जाती है, ना लोग पसंद करते हैं। हाँ, शायद दुनिया वर्ल्डली आप ऑडिटोरियम में लोग ज़रूर आपके लिए क्लैप करें, बट खुदा के हुजूर नहीं। सो वर्शिप लीडर स्पेशल टारगेट हैं और वो ये कोशिश करता है कि वो एनिमी बनकर उनको सोर्स बनाए। आपको पता है वर्शिप, जब वर्शिप हम करते हैं तो किस तरीके से खुदा उठ खड़ा होता है। बनी मुआब और बनी अमून और इनके साथ बाज अमूनियों ने यहूसफत से लड़ने को चढ़ाई की। दुश्मन ने खुदा के बंदा पर, एक बादशाह जिसका नाम यहूसफत था, चढ़ाई की। वो खौफजदा हो गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यहूसफत दिल से डर कर खुदा का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई। अब खुदा के लोग जब इर्द गिर्द कोरोना वायरस को देखते हैं, मुश्किलात को देखते हैं, तो वो रोजे की मुनादी करवाते हैं, वो दुआ करते हैं, वो वर्शिप करते हैं और दुआ करनी शुरू करती। और लिखा है उसने अपना इकरार किया और वो खुदा से मदद मांगने को गया कि खुदावन तू कुदरत वाला है। बाइबल मुकद्दस में इस पूरे चैप्टर को पढ़िएगा, वो बताता है कि आए खुदावन हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि तेरा सामना नहीं कर सकता। तो वो ये बात बताता है खुदावन को, खुदावन कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। और फिर वर्स 9 में ये कहता है अगर कोई बला हम पर आ पड़े, कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे तेरे हुजूर खड़े होंगे। आज वबा के दौर में से गुजर रहे हैं हम, वबा के साथ काल भी है, चीजों की कमी हो रही है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? खुदा के हुजूर खड़े होने की जरूरत है, खुदा के हुजूर वर्शिप करने की जरूरत है, प्रेज एंड वर्शिप करने की जरूरत है। और खुदा को कहने की जरूरत है कि जोर तेरे हाथ में है। ए खुदावन, तूने बंद किया है मंथ ऑफ दिसंबर में, तूने लॉकडाउन किया है, तू चाहे तो खोल सकता है, पर हम वर्शिप करेंगे। अगर हम घरों में भी होंगे, हम कैद खानों में भी होंगे, वी विल अडोर यू, वी विल वर्शिप यू। हम वर्शिप करते रहेंगे क्योंकि तेरा हाथ जोरावर हाथ है। बाइबल बताती है कि हम अपनी मुसीबत में तुझे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। और जब सारी बात वो दुआ कर रहे थे तो खुदा के रूह ने यहूसफत से बात की और उसने कहा ना घबराओ। चैप्टर 20 वर्स 15 में वो कहता है ना घबराओ क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। गौर कीजिए, जब आप वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, जब आप प्रेज करते हैं, गुनाहों का इकरार करते हैं, तो फिर आपकी जंग खुदा की जंग बन जाती है। और इस कोरोना की जंग आपकी नहीं है, खुदा की है। अगर हम इस साल उस तरह से बैंक्वेट नहीं कर सकते, इस साल हम उस तरह से फेलोशिप नहीं कर पा रहे, तो ये जंग मेरी नहीं है, ये खुदा की है। मुझे और आपको खुदा की हुजूरी में खड़े होना है, अपने अपने घरों में खड़े होकर दुआ करनी है और खुदा से कहना है खुदावन तू उठ और इस वबा को माकूफ कर दे, तू उठ। शैतान कहेगा अब गाओ, तो कई दफा हम कहेंगे हमने तो अपने सितार दरख्तों में लटका दिए हैं, हम कैसे गाएं, हम तो मायूस हैं। पर आपको सितार दरख्तों पर नहीं लटकाने, आपको सितार अपने हाथों में लेने हैं, आपको अपना म्यूजिक अपने हाथों में लेकर गाना है और फतेहमंद खुदा के गीत गाना है कि मेरा रब मेरा जोर है, रब साडा जोर है। आपको गाना है और शैतान को शर्मिंदा करना है और बताना है कि मेरा खुदा किसी भी बला को मेरे नजदीक आने नहीं देगा।
تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جب یہ لوگ ورشپ کر رہے تھے، یہوشافت، تو بہت سارے بادشاہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. غور کیجئے خدا نے شکست کیسے دی یہوشافت کے دشمنوں کو. بائبل مقدس میں لکھا ہے حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں خدا کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے. اور جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خدا نے بنی امون، بنی مواب اور کوئی شیرہ کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھ آئے تھے، کمین والوں کو بٹھا دیا، وہ سب مارے گئے. غور کیجئے جب آپ ورشپ کرتے ہیں تو چاہے کسی قسم کی بھی کوئی بدروح ہو جو آپ کے خلاف، آپ کے بچوں کے خلاف ہے، ہو اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا زور ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر ہوتے ہیں وہیں پر مر جاتے ہیں. وہ گندگی کے کیڑے، وہ بدروح ہیں، آپ کی ورشپ کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی. یہوشافت نے ورشپ، خدا نے اسے کہا سٹارٹ ورشپنگ، ورشپ کرنا شروع کر دو. ڈیول کو پتا ہے کہ ورشپ سے خدا اٹھ کھڑا ہوگا اور ہمارا مقابلہ کرے گا، اسی لیے وہ میرا اور آپ کا منہ بند رکھتا ہے کہ ہم اس کی ورشپ نہ کریں. دس از دا ٹائم جب کرونا وائرس ہے، دس از دا ٹائم جب ہم اپنے گھروں میں ہیں، دس از دا ٹائم جب ہم اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن ہو گئے اور لگ رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں سے ورچوئل میٹنگ کریں گے. تو کوئی بات نہیں، آپ شیطان کو شکست دیتے جائیں، آپ اپنے گھروں میں ورشپ کے اتنے بخور جلائیں کہ کہ آپ کی زندگیوں کے اندر وہ تمام بدروہیں بھاگنا شروع ہو جائیں، شیطان کو شکست آنا شروع ہو جائے. آپ خوشی کے نغمے گائیں، خدا میں مایوس نہیں ہوگا، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری طاقت ہے، تو میرا زور ہے. آپ بتائیے اسے اور گاتے جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے وہ تمام ایسے لوگ جو وائرسز، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں جو میرے اور آپ کے لیے کھڑی ہیں، جہاں پر ہوں گی وہاں پر ہی ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھروں کے اندر آنے نہیں پائیں گی. سو دا پرزنر، یہ پرزنرز نے کہا کہ ہم ورشپ نہیں کر سکتے. میں اور آپ بھی پرزنرز ہیں، شیطان نے مجھے اور آپ کو بھی قیدی بنایا ہے شاید اس وائرس کا، اور شاید ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم ورشپ نہیں کر سکتے. اب ہمارے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہے. لیکن میں ایک واقعہ یاد کرتا ہوں سٹرینج، اور اس واقعہ میں بڑی خوبصورت ایک بات جو بتائی گئی اعمال کی کتاب میں آپ کے سامنے پڑھی گئی. اور وہ کیا تھی کہ جب پالوس اور سیلاس نے ایک لڑکی میں سے بدروح کو نکالا تو انہیں مارا گیا. بائبل مقدس میں لکھا ہے اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، ایکس چیپٹر 16 میں. اور لکھا ہے دروگا کو تاکید کی کہ وہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے. اس نے ایسا حکم پا کر ان کے اندر قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کانٹ میں ٹھونک دیے. غور کیجئے کتنی مشکل میں تھے، پاؤں بھی ٹھکے ہوئے، ہاتھ بھی اس طرح سے، اور بیٹھے سٹائل جھک لیٹ نہیں سکتے، بینت لگے ہوئے ہیں، کوڑے لگے ہوئے ہیں، مار ہے. اتنا زیادہ دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، تیسرے درجے کی کوٹری میں قید ہے اور اندھیرا ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی سیل فون نہیں ہے کہ اپنے دوست کو فون کر سکیں، کوئی ٹیکسٹ میسجنگ نہیں ہے، اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا. اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ پولس اور سیلاس کیا کر رہے تھے؟ بائبل میں لکھا ہے آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس دعا کر رہے تھے. What they were doing? They were praying. And at the same time اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ ہم گیت نہیں گائیں گے، ہمارے ساز وہ ٹنگے ہوئے ہیں، ہم سیون کا گیت نہیں گائیں گے. آج مسیحی کیا کہتے ہیں؟ ہم کیسے گائیں؟ ہمارے پاس ساز نہیں ہے. پال کیا کر رہا تھا؟ اسے مارا گیا، ایک ایسی ڈسکریجنگ سچویشن جہاں پہ قتل کیا جا سکتا تھا، اور ایک جان کنی کی حالت. پولس اور سیلاس تو لکھا ہے وہ دعا کر رہے تھے اور حمد کر رہے تھے. میں اور آپ جب اپنے دکھ میں ہیں تو میں آج آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں،
اپنے تمام بہن بھائیوں کو جو زوم کے ذریعہ سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں، جو یوٹیوب پر ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، جو آئی پی ٹی وی پر ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، سچویشن کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں۔ بہت سارے لوگ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے چرچ سے بلیسنگز لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پادری صاحب میرے لیے دعا کرو، یہ ہو جائے۔ جب وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ چرچ سے دور ہو جاتے ہیں۔ I have seen so many people. میں بہت بزی ہو گیا، جابس کے لیے اب ٹائم نہیں ملتا، بزنس بڑھ گیا میرا۔ اسی بزنس کے لیے آپ دعا کرواتے تھے کہ خداوند تو اس کو بڑھا، اور جیسے ہی اس نے بڑھایا شیطان نے موقع پا کر سٹرینج لینڈ میں ان کو لے گیا۔ سٹرینج لینڈ، ایک ایسا لینڈ جہاں پر وہ ورشپ نہ کر سکیں خدا کی، جہاں پر وہ بائبل نہ پڑھ سکیں، اور وہ اپنے جو ساز ہوتے ہیں درختوں پر لٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں ہم گائیں، وی آر بزی، وی آر بزی۔ ڈیول کو پتہ ہے جب ورشپ ہوگی تو خدا اٹھے گا اور دشمن پراگندہ ہو جائیں گے، اور ہم ورشپ نہیں کرتے۔ اس لیے میں آج آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ I just wanted to challenge you. You may be in a hospital, you may be in آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ ٹی وی پر ہیں، آپ سیل فون پر ہیں، آپ آئی پی ٹی وی پر کسی جگہ پر بھی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ I just wanted to challenge you. ڈیول کی یہ کوشش ہے کہ وہ آپ کی زبان پر یسوع کا نام نہ آنے دے۔ آپ اس ماسک کو اتاریں جو ڈیول نے پہنایا ہے، کہ آپ اپنے گھروں میں بھی وہ ماسک پہن لیں کہ اس کی پرستش نہ ہو۔ اس کو اتاریں اور گھر میں زیادہ سے زیادہ ورشپ کریں، اس کی حمد کے گیت گائیں، تعریف کریں، خدا کا شکریہ ادا کریں۔ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، کئی دفعہ جب ہم یہاں پر ورشپ کر رہے ہوتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ صرف میں ورشپ کرتا رہوں۔ آئی ٹیل یو سم ٹائم کئی ایسے سیشنز آئے جس میں میرا دل کر رہا تھا آج صرف میں ورشپ کروں، آج صرف ستائش اس کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے آسمانوں پہ ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ ورشپ ہماری ڈسکریجمنٹ کو دور کرتی ہے۔ پال اور سیلاس ڈسکریج تھے، مایوس تھے۔ جیسے ہی آپ ڈسکریجڈ ہیں گیت گانا شروع کرتے ہیں، گیت گائیں خداوند کی۔ خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، پاک روح کا پہرا، روح کے گیت گائیں، زبور گائیں، گیت گانا شروع کر دیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اسرائیلیوں کی یہ نہ کہیں، شیطان کہہ رہے نہ تو گا نہیں سکتا، تو چھوڑ دے، تیری طبیعت، تجھے بخار ہے۔ آپ اپنے بستر سے اٹھ کے اور زیادہ گانا شروع کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں ورشپ کے ذریعے سے آپ کی زندگی کے اندر ایک کرنٹ آئے گا، آپ کی زندگی روح سے بھر جائے گی، اور شیطان کبھی آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ ڈیول ہمیں ورشپ کرنے سے روکتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس نے روکا ہے کہ آپ ورشپ نہ کرو۔ میں آج آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ I just wanted to challenge you. کیا ہم ان اسرائیلیوں کی طرح سے تو نہیں ہو گئے کہ ہم سٹرینج لینڈ میں چلے گئے، سٹرینج منتھ میں آ گئے کہ جب چیزیں کھلی نہیں اور ہم مایوس ہو گئے اور ہم نے ورشپ کرنا چھوڑ دیا؟ یا ہم پال کی طرح سے ہیں اور یہوشافت کی طرح سے، کہ پال حالات کیسے بھی تھے، ایک سٹرینج لینڈ، ایک سٹرینج جگہ پر، جیل کے اندر، مار کھائی ہوئی، پیر میں کیل ٹھوکے ہوئے، پیر بندھے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے، دعا کر رہے تھے، خدا کی شکر گزاری کے گیت گا رہے تھے۔ اور پھر فلپیوں کو کہتا ہے اسی حالت میں پھر کہتا ہوں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، خوش رہو۔ ہم سچویشن کو ڈھونڈتے ہیں، اسرائیلی سچویشن کو ڈھونڈ رہے تھے، ہم کیسے گیت گائیں جبکہ ہم سٹرینج لینڈ میں ہیں، ہم قید میں ہیں؟ نہیں، ہم گائیں گے، ہم حالات کیسے بھی ہوں، یہ آندھیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے، یہ حالات ایسے ہی رہیں گے، یہ کبھی نہیں بدلیں گے۔ آج کرونا وائرس ہے، کل کوئی اور وائرس ہوگا، کل شاید ایٹامک وار شروع ہو جائے، کوئی اور جنگ شروع ہو جائے، شاید کال اور وبا آئے، شاید ہمیں کسی جگہ چھپنا پڑے، تو کیا ہم کریں گے؟ ورشپ چھوڑ دیں گے؟ نو، سٹرینج لینڈ ہمارے لیے ہر وقت رہے گی، ہمیں
वर्शिप करनी है। अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, वर्शिप गॉड। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, वर्शिप गॉड। प्रॉस्पेरिटी लेना चाहते हैं, वर्शिप गॉड। ओवरकम आना चाहते हैं, वर्शिप गॉड। अगर आप किसी तरह से दुख में हैं, आप डिस्करेजमेंट में ऊपर आना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, वर्शिप गॉड। आपको जॉय चाहिए, वर्शिप गॉड। वर्शिप, वर्शिप एंड वर्शिप, डे एंड नाइट। इस कोरोना वायरस के दौर में वर्शिप कीजिए ताकि वो आपकी डिस्करेजमेंट को दूर करती रहे। जैसे आप वर्शिप करेंगे, आपका एनिमी आपके नज़दीक आने नहीं पाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत। Thank you for watching. We encourage you to subscribe to our YouTube channel so you can have our latest sermon and church live stream, and also connect with us through social media. May God bless you. दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। May God bless you. Amen.